نہیں، نماز نفل کے لیے ہر وقت وقت ہی ہے، کیوں نہیں وقت؟ جو بات ثابت وہ کرنی چاہیے۔ بالکل آپ نے نا اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر میں نماز پڑھائی، نفل اور دعا کی، وہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، چلے مولانا صاحب، ایک ہمارے پاس تحریری سوال ہے۔ بھائی نے لکھا ہے کہ آج کل ایک پمفلٹ بانٹا جا رہا ہے جس میں ایک نوجوان کی موت کے بعد قبر کشائی کی گئی اور اس کی تصاویر عبرت کے لیے دکھائی جا رہی ہیں۔ اس پمفلٹ کو تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، دینی جذبے سے پھیلانا کیا درست ہے؟ کیا ہے اس میں پمفلٹ؟ مجھے بھی نہیں پتا، مجھے بھی اس کے بارے میں یعنی مسخ شدہ ہے، مطلب ایک نشان عبرت کی طرح وہ میت بنی ہوئی ہے۔ یہ قبر کشائی کیوں کی گئی؟ خود بخود کھول گئی قبر یا لوگ کیوں کھولی لوگوں نے؟ باپ نے ڈاکٹرز دی نااہلی پروو کرنا سے نا قبر کشائی قبر گورنمنٹ دے نال مل کے 2 گھنٹے بعد ہی قبر کھولی تے او دا حال جڑا برا سی۔ یعنی اس باپ کا خیال تھا کہ ڈاکٹروں نے اچھا برتاؤ نہیں کیا، ان کی وجہ سے موت ہوئی ہے۔ لیکن مولانا وہ نوجوان جو تھا وہ برا تھا، اس کے اعتبار صحیح نہیں تھے جو ہمیں جو اس میں لکھا ہوا۔ ڈاکٹروں نے جو کچھ کیا تھا الگ تھا، مگر جنہوں نے یہ کام کیا نا کہ قبر کھولی اور پھر اس کی بری حالت جو تصویریں بنائی اور لوگوں میں اس کو مشہور کیا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک آدمی جب مر گیا ہمیں اس کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے، کیوں اس کو دنیا میں سلام دریغ اور رسوا کریں؟ ہمیں تو ہر جانے والے کے لیے بخشش کی دعا کا حکم ہے، ہم اپنی طرف سے جج بن کر جہنم بھیجتے پھرے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کلمہ گو کے بارے میں دعائے خیر کی ہمیں ہدایت ہے۔ بہت بری بات ہے کہ ایک شخص کو ذلیل کیا، نوجوان کی برائیاں پھیلائیں، کیا فائدہ ہوا؟ دینی اعتبار سے ایسا کرنا، اور پھر یہ کوئی معیار بھی نہیں ہے مولانا کہ کسی بندے کا ایک نارمل حالت کے اندر مرنا اور کسی کا اذیت ناک موت کے ساتھ مرنا، یہ کوئی معیار والی بات نہیں۔ یہ تو ہدایت ہے کہ جو غسل دیتا ہے اگر وہ بھی کچھ محسوس کرے نا، بو آ رہی ہے دوسرے، اس پر حرام ہے کہ لوگوں میں اس کا چرچا کرے، چھپانا چاہیے۔ جی مولانا بھائی نے کہا ہے کہ آج کل ہر کام کے اندر نا لوگوں نے ایک پروفیشنلزم ایجاد کر لیا ہے کہ اب نعتیں وغیرہ گانوں کی طرز پر پڑھی جاتی ہیں، اور اس کے لیے بالکل تقریباً چلے پورا نہ صحیح آدھا ساز و سامان کچھ اکٹھا کیا جاتا ہے، جیسے گانے کے لیے اکٹھا کیا جاتا ہے۔ تو کیا اس طرح نعت پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کے اندر آتا ہے یا ان کی تعلیمات کی مخالفت ہے؟ نہیں، آپ کی تعلیم کی مخالفت۔ اللہ کے رسول کی نعت جو ہے نا یہ ایک عبادت ہے، اس کے لیے ماحول بہت پاکیزہ اور ادب والا ہونا چاہیے۔ یہ سازندے اور جو ہے نا دفیں وغیرہ اور پھر گانے کی طرف پر جیسے کہ فاسق فاجر لوگ گانے گاتے ہیں اس طرح سے سریں نکالنا حرام ہے، ایسی ہی نعت پڑھنی چاہیے۔ یعنی نعت ایک بہت ہی مقدس کام ہے، بہت پیارا عظمت والا کام ہے، لیکن عبادت ہے، عبادت تعظیم اور ادب کے ساتھ ہونا ہے۔ یعنی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممبر رکھوایا کرتے تھے۔ کعب بن مالک کیسے لوگوں کے لیے ممبر رکھتے تھے، وہ پڑھتے تھے، ٹھیک، ان کے لیے دعائیں حضور فرماتے تھے۔ یہ بچیاں بھی ہوں گی یا بچے بھی ہوں گے تو دونوں کے لیے جنرلی ایک ہی بات ہے، اس میں تو کوئی فرق والی بات نہیں۔ بچیوں کی بات تو جو ہے وہ اور زیادہ پریشان کوئی طور طریقہ جو نا فاسق فاجر لوگوں کا گوئیوں جیسا نہیں ہونا چاہیے، وہ تو مشہور ہیں اپنی بدکاریوں سے، وہ انداز اگر نعت کا بھی ہو جائے تو فرق کیا رہے گی؟ ٹھیک ہے۔ مولانا سوال ہے ہمارے پاس کہ مولانا صاحب السلام علیکم، میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں۔ اگر موجودہ حالات میں اسلامی نظام حکومت چلے تو اس کا سربراہ گزارا الاؤنس اتنا لے گا جتنا دوسرے اہلکار لیتے ہیں، یا اس میں فرق ہوگا یا مساوات ہوگی؟ جیسے آج ہی کالم نویس نے لکھا کہ ان سارے وزیروں کے بارے میں اگر ارادہ ہے ملکی بلائی کے اعلان ہو جائے کہ نہ وزیر اعظم نہ نچلے کوئی تنخواہ نہیں دے گا، کوئی ان کو مراعات نہیں ملے گی، کیونکہ یہ سارے زرداری صاحب اور میاں شریف سے بڑھ کر ارب پتی ہیں، ان کو کوئی خزانے سے لینے کی ضرورت نہیں۔ اگر تو یہ قوم کی بہتری کرنا چاہتے بڑی اچھی بات ہے، اگر لوٹنا چاہتے ہیں تو پھر کیا نام لیتے ہیں جمہوریت وغیرہ کا؟ وہ تو وظیفہ جو ہے حضرت عمر نے فرماتے ہیں میں تو یتیم کے مال کا ولی ہوں،
کہ اگر امیر ہے تو اس کو ایک پائی بھی نہیں لینی چاہیے، غریب ہے تو گزارے کے مطابق لے لے۔ قرآن کی آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ یتیم کا مال، یہ لوگ جو السلام علیکم۔ کی ضرورت نہیں، کہا جائے تم اگر خدمت قوم کی کرنا چاہے پہلے کمی ہے تمہارے پاس۔ ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے جی جی بھائی فرمائیے، استخارے کا طریقہ کیا ہے؟ استخارے کا طریقہ کیا ہے، آپ کا یہی سوال ہے؟ ہاں جی ہاں جی۔ استخارے کا طریقہ آپ لے رہے ہیں نا، مشکات شریف ایک حدیث کی کوئی کتاب لکھا ہوا کہ 2 رکعت نماز کسی وقت پڑھیں اور بعد میں دعا کریں کہ اللہ اگر یہ کام بہتر ہے ہونے دے، نہیں بہتر تو جدھر اچھا ہے کام ادھر ہمارا ذہن کر دے۔ تو مولانا صاحب اس سے اشارہ ملتا ہے؟ نہیں، اشارہ نہیں ملتا، یہ ساری باتیں جو نا 100 دائیں پہلو بڑا رات کو خواب آئے گا وہ جھوٹی باتیں ہیں، کوئی غیب کی اطلاع نہیں ملے گی، کوئی خبر نہیں آئے گی۔ نیک نیتی سے یہ دعا کریں، معاملہ اللہ کس پر، کوشش کرتے رہیں۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ اللہ اگر ٹھیک ہے تو ہونے دینا، اگر ہونے دیا تو سمجھیں اللہ کی نظر میں اچھا، اگر رکاوٹ پڑ گئی تو راضی ہو جائیں کہ میں نے کہا جو تھا، اگر اللہ نہیں اچھا تو رکاوٹ ڈال، بس۔ یہ خیر کی دعا مانگنا استخارہ، باقی سب جال سازی ہے، کوئی استخارہ نہیں ہو۔ نیت کیا ہے مولانا صاحب؟ ہیں استخارے کی نماز کی نیت؟ نماز کے لیے یہی ہے، کوئی نیت نہیں، بس آپ نے پڑھنی ہے، پتا ہے کہ میں استخارے کے لیے پڑھ رہا ہوں، نیت دل کے ہے، اب ارادے کے نام ہے نا۔ جب آپ اس ارادہ سے پڑھیں گے کہ استخارہ کی دعا کرنی ہے، وہی نیت ہوگی، کوئی لفظوں کے ساتھ نیت کی ضرورت نہیں، وہ دعا ضرور پڑھیں۔ اگر نہیں آپ کو یاد، بے شک یہی کہتے ہیں اللہ تو سب کو جانتا ہے، قادر مطلق ہے، جو میں کرنا چاہتا ہوں میں نے مشورہ بھی کیا، کوشش کر رہا، اچھا کام ہے تو ہونے دے اور برکت دے، نہیں اچھا تو اس میں رکاوٹ دے دے، اور جدھر اچھائی ہے ادھر مجھے متوجہ کر۔ بہت شکریہ، یہ خیر کی دعا کا نام استخارہ، اور باتیں سب جعلی ہیں۔ بہت شکریہ جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا، آیت تطہیر کے حوالے سے ایک سوال ہمارے پاس کافی عرصے سے پڑا ہے، تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 تن پاک کی وبا میں ام سلمہ کو شامل نہیں ہونے دیا۔ کال لے لیں جی پہلے۔ جی پوچھیں۔ تو ویسے بھی حبر الامہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیویوں کا کوئی اعتبار نہیں، وہ اہل بیت میں سے نہیں ہیں، کیونکہ جس وقت مرضی ہو انہیں طلاق دی جا سکتی ہے یا وہ اپنا راستہ الگ کر سکتی۔ یہ سارا کچھ سنایا یہ نہ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ بات کہی ہے، بلکہ ابن عباس اور ان کے شاگرد تو کہتے تھے کہ قرآن میں جو آیت تطہیر آئی نا یہ ہے ہی حضور کی بیویوں کے لیے۔ اب ان کے شاگرد اکرمہ تو بازاروں میں پھرتے تھے نا کہ جس نے میرے ساتھ مبالغہ کرنا آ جائے میدان میں بد دعا کر لے، میں کہوں گا اگر بیویوں کے سوا کسی کا اور کا تذکرہ تو مجھ پر لعنت ہو جائے، تم کہو گے کہ اور آج تم پر ہو جائے۔ وہ تو لعنت کے لیے کہتے تھے آ جاؤ میدان۔ ابن عباس کا یہ مذہب نہیں تھا، وہ کہتے تھے قرآن میں بیویوں کی بات ہے۔ اب قرآن جو شخص کھول کر نکال کر دیکھے گا، صحیح بات ہے، وہاں حضرت علی فاطمہ حسن حسین کا کیا تذکرہ، وہاں بیویوں کی بات۔ یہ حدیث پاک ہے کہ آپ نے ان کو چادر کے نیچے لیا اور ان کے لیے بھی دعا فرمائی، وہ بھی اہل بیت میں حدیث کی وجہ سے آ گئے۔ قرآن میں جو آیت ہے وہ تو حضور کے ازواج کا ہی ذکر ہے، یا نثار نبی سے شروع ہوتا چلتا رہتا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ بیویاں یا اہل بیت یہ 5 ہے۔ قرآن میں کسی کے پاک ہو جانے کی بات جو گاڑی نا سنیوں نے اور شیعوں نے کہ اللہ نے ان کو پاک کرنے چھوڑنا، یہ غلط بات، یہاں سے سارا مسئلہ خراب ہوا۔ وہ تو اللہ نے جب پردے کے احکام دیے گھروں میں رہنے کے لیے، غیر مردوں سے نزاکت سے باتیں نہ کرو، تو آپ کی بیویوں کو سمجھایا کہ یہ جو تبدیلی کی جا رہی ہے تمہیں گھر میں بند کیے، اس کو بوجھ نہ سمجھنا کہ کس مصیبت میں اللہ ڈال رہا۔ اللہ اس طریقہ سے یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک رکھے اور تم پر کوئی الزام نہ آئے۔ پاک رہتی ہیں یا نہیں رہتی یہ عمل کریں گی تو رہیں گی، ورنہ وہ بھی گناہ گار ہو جائیں گے۔ یہ پاک ہو جانے کی بات نہیں کہ اللہ نے کر دینا ہے، جیسے وضو اور نماز کے بارے میں کہتا ہے یرید اللہ لیطہرکم، اللہ نے یہ حکم جو دیے وضو کرو غسل کرو، کوئی مصیبت نہ سمجھے کہ سردیوں میں بھی ہمیں مارتا، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، حکم پر عمل کرو گے پاک ہو جاؤ۔ یہ حکمت سمجھائی ہے، جی السلام اللہ علیکم۔ پاک کر دینا چاہتا ہے کہ ضروری کر دینا، غلط کرنا کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول کی